إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام اور آج کے اس پروگرام کے بچے کچے سامعین و سامعات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس انجانے سے شہر میں سب سے پہلے مجھے کو لب کشائی کا موقع دیا جاتا، لیکن جو بھی ہے ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ سردی بہت زیادہ ہے، آپ لوگ تھک بھی چکے ہیں، لیکن آپ جو لوگ بچے ہوئے ہیں یقیناً آپ ہی لوگ بہادر ہیں۔ جو چلے گئے سو چلے گئے، جن کے ہڈیوں میں جان ہوتی ہے وہی مجلس کے اختتام تک رکے رہتے ہیں، جن کے اندر جذبہ نہیں ہوتا ہے وہ بیچ راستے میں بے وفائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وفادار بنائے۔ ابھی تک جتنے خطبہ نے اپنے اپنے عنوان پر روشنی ڈالی ہے، سبھی نے خواتین ہی کے اوپر جو ہے تقریباً خطاب کیا ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں اسی کڑی سے میں بھی جڑ جاؤں اور جو آدھا ادھوری کہانی ہے اس کو بھی پورا کر دیا جائے تو بہتر ہی ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب یہ لوگ باہر نکلیں یا اجنبی مردوں کے سامنے آئے یا غیر محرم کے سامنے آئے تو بالکل چادروں میں لپٹ جایا کریں۔ ان کے بدن کا اتار چڑھاؤ نظر نہیں آنا چاہیے، ان کے بدن کی کشش اور نمائش نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ ہوس پرست نگاہیں ان کے اوپر اپنی نگاہوں کے ذریعے سے اور بری نیت کے ذریعے سے حملہ کر دیں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، جب یہ لوگ حجاب میں نکلیں گے تو یہ بہت مناسب بات ہے کہ انہیں ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ والوں، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، قرآن کریم کو طاقوں کی زینت بنانے والوں،
شادیوں میں قرآن کریم کو تحفہ اور گفٹ کے طور پر دینے والی مسلم ماں اور بہنوں، تم بھی سنو، قرآن کریم کو گلے کا ہار بنا لینے والوں، قرآن کریم کی ذرا سی عزت کرنے والے مسلمانوں سنو، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ بے حرمتی کرنے والے مسلمانوں سنو۔ یہ آیت شریفہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ سے خطاب کیا ہے، اے نبی، آپ کو ہم نے پوری دنیا کا سربراہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ دنیا والے زندگی کیسے گزاریں گے پوری دنیا کو بتانے والا ہم نے تمہیں بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں، چادروں میں لپٹ کر کے چلا کریں۔ ذرا آیت کریمہ پر غور فرمائیے، وہ اللہ کے رسول کی زمانے کی عورتیں، وہ اللہ کے رسول کے زمانے کی مومنہ عورتیں چادروں میں لپٹ کر کے چلا کرتی ہیں۔ راستے پر چلتا ہوا آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے یہ نوجوان لڑکی ہے یا بوڑھی عورت ہے، لیکن جب دن بدن یہ ایام گزرتے چلے گئے، وقت گزرتا چلا گیا، اچھا دور گزر گیا، ماحول اتنا گزرتے ہوئے چلے گئے، ماحول اتنا زیادہ گندا ہو گیا۔ آج نوجوان لڑکی اگر برقع پہن کر نکل جائے، اگر کوئی بوڑھی عورت حجاب پہن کر نکل جائے، نقاب لگا کر کے نکل جائے، دور سے ہی پتہ چل جاتا یہ نوجوان لڑکی ہے یا بوڑھی عورت ہے، پتہ چل جاتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول ایسے صحابہ کرام کی چھوٹی سی مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں آپ نے خطاب کیا، ایک تقریر کی چھوٹی سی، کہا کہ بھائی سنو، جو لوگ اپنے ٹخنے سے نیچے، سنیے گا واقعہ بہت پیارا واقعہ ہے، 2 لائن میں اللہ کے رسول نے کہا، سنو، جو لوگ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر چلتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، مطلب ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہوگا۔ اس مجلس میں ان سامعین کے اندر سامعات بھی موجود تھی، جیسے آج آپ کے سکھوئیاں کے چھوٹے سے پروگرام میں صرف سامعین نہیں بلکہ سامعات بھی موجود ہیں، تو اس مجلس میں صحابہ بھی تھے، صحابیات بھی تھے۔ ام سلمہ تقریر کے بعد کہنے لگی، اللہ کے رسول، ہم عورتوں کا کیا بنے گا؟ ہم لوگ تو اتنی لمبی چادر پہنتی ہیں کہ زمین پر گھسٹ کر ہمارا کپڑا چلتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، ام سلمہ، یہ فرمان تم عورتوں کے لیے نہیں، یہ فرمان تو ان مردوں کے لیے جو مرد ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکا کر کے چلتے ہیں۔ ام سلمہ کہنے لگی، اللہ کے رسول، پھر ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہم عورتیں کیا کریں؟ ہم لوگ تو اتنا لمبا کپڑا پہنتے ہیں، اپنے ہائٹ سے 2-2 3-3 بالش لمبا کپڑا پہنتے ہیں، ہمارا کپڑا زمین سے گھسٹ کر چلتا ہے، ہمارے قدم دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کوئی ترکیب بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے ام سلمہ، تم اپنے لباس کو، تم اپنے حجاب کو، تم اپنے پردے کو، تم اپنی چادر کو اپنی ہائٹ سے صرف 1 بالش لمبا رکھا کرو، یعنی اگر تمہاری ہائٹ 4 فٹ ہے تو تمہارا کپڑا 4.5 فٹ کا ہونا چاہیے۔ ام سلمہ کہتی ہے، اللہ کے رسول، اگر ہم اپنی ہائٹ سے صرف آدھا فٹ بڑا کپڑا رکھیں گے تو ہمارے قدم اجنبی مردوں کو دکھائی دیں گے۔ اللہ، غور کرو، عباس خاتون ہے، ہمارے قدم اجنبی
मर्दों की निगाहों में नहीं आना चाहिए। हमारे कदम पर अजनबी मर्दों की निगाह नहीं पड़नी चाहिए। ये सोच किसकी? ये सोच उम्महातुल मोमिनीन की, ये सोच उम्मुल मोमिनीन की, ये सोच नबी के घरवाले की है कि हमारे कदम पर अजनबी मर्दों की निगाह नहीं पड़नी चाहिए। हाय हाय, आज हमारी माएं और बहनें क्या क्या दिखा करके चलती हैं। मेले मेला में तो जाते होंगे माशाअल्लाह आप लोग, छोड़ते तो होंगे नहीं। फिल्म बीनी माशाअल्लाह तो करते होंगे। पाकिस्तानी ड्रामे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूछिए मत, रात की आखिरी दुआ और सुबह का आगाज वही है कि नहीं? फिर वही दौर, वही तरीका, वही तहजीब हम खुद अपनाते हैं, अपने बाल बच्चों को भी देते हैं। यहाँ हालत ये है, अल्लाह के रसूल हमारी हाइट 4 फीट, अगर कपड़े सारे 4 फीट के होंगे तो हमारे बदन की तो बात छोड़ो, हमारे कदम पर अजनबी मर्दों की निगाहें पड़ेंगी और हमें ये चीज गवारा नहीं। जरा और इजाजत दीजिए, हम 1 फीट लंबा कपड़ा सिलाना चाहते अपने हाइट से। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, जाओ अपने हाइट से 1 फीट, जिसको आप देहाती जबान में 1 हाथ समझ लें, 1 हाथ ज्यादा लंबा अपने हाइट से कपड़ा सिला। मेरे अजीज साथियों, जब मुस्लिम खातून की ये सोच बनेगी, उम्मत मुसलमा की खातून और औरतों की जब ये सोच बनेगी, तब उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत हो पाएगी। आज हमारे नकाब ऐसे हैं। अफसोस तो ये होता है मेरे अजीज साथियों, एक माँ जो दिन रात चिल्लाती है कि मेरी बच्ची की इज्जत सलामत नहीं है, पड़ोसी वाला मेरी बच्ची को देख रहा है, उसका बेटा मेरी बच्ची को देख रहा है, फला मेरी बच्ची को देख रहा था, अरे उसकी दुकान पर गई, उसका बेटा घूर के देख रहा था। अरे बेगैरती की भी हद होती है। दावत दिया जाए, अगर मदऊँ दावत कबूल ना करे तो वो दावत कैसे होती है? दावत तो तुमने दिया देखने की, अब देखने वाले को उसमें गलती किया है। तुमने तो दावत नज़ारा भेजा है, तुमने तो लिफाफा दिया है कि मेरी बच्ची हाफ टी शर्ट पहन कर गई है, चुस्त लिबास पहन कर तेरे दुकान पर आई है, उसके बदन के उतार चढ़ाव को देख। अगर दुकानदार तेरी बेटे के नशेबो फराज को देख लिया तो उसने कौन से गलत किया? उसने तेरी बच्ची को पहनने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाकर खरीद कर लिबास नहीं दिया। वो लिबास देने वाला तेरा शौहर है, वो लिबास देने वाला बच्ची की माँ है। अगर देखने वाले ने देख लिया तो उसकी खता क्या है? काटे हैं शजर तुमने, इल्जाम है आरे पे। अल्लाह वालियों, सहाबा की सीरत में आइए मैं आपको उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बस 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक सहाबिया है उम्मे खल्लाद, अल्लाह अकबर, इनका एक ही बेटा था, इन्होंने उसे जंग में भेज दिया, वो शहीद हो। उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खबर मिलती है कि मेरा बेटा शहीद हो गया। अब वो बेचारे बेटे की मोहब्बत में शहीद बेटे की आखिरी दीदार करने के लिए वो रवाना हो जाती हैं कि चलो बेटे को देख लेते हैं, आखिरी दीदार हो जाए। भाई जब ये जाने लगी घर से निकल करके, परेशानी तो इतनी बड़ी, मुसीबत तो इतनी बड़ी कि एक ही बेटा था उसके, वो भी शहीद हो गया, वो भी शहीद हो गया। होना तो ये चाहिए था मौजूदा खातून की तरह कि वो दुपट्टे तक भूल जाएं, बालों को खोल दे, उनको होश तक ना रहे। लेकिन उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी माओ पर 1000 जाने कुर्बान, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत। देखो निकलती है घर से उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे का आखिरी दीदार करने के लिए घर से रवाना होती है। चलो बेटा शहीद हो गया है, आखिरी दीदार कर लेते हैं। उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर से निकलती है। मेरे अजीज साथियों, मेरी माँ और बहनों, उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस मकाम पर पहुंचती
پہنچتی ہیں جہاں پر ان کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی، جہاں پر ان کا لاڈلا بیٹا شہید ہو گیا تھا۔ جب وہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے پاس پہنچتی ہے، بیٹے کی لاش کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سکون دیتی ہے، اے ام خلاد کے بیٹے، جا اللہ تجھے جنت الفردوس میں داخل فرما دے، اللہ تیری شہادت کو قبول فرمائے۔ وہ ماں اپنے بچے کو دعائیں دے رہی ہے، مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے۔ صحابہ کرام تنہو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ام خلاد تم یہاں کیسے آ گئی؟ کہنے لگی، اور نبی کے جانثار صحابہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کیوں آئی ہوں؟ لو سنو، میرا یہ آخری بیٹا یہ جام شہادت نوش کر لیا، میں اس کا آخری دیدار کرنے کے لیے یہاں پر چلی آئی ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں، اے ام خلاد تمہیں مبارکباد ہو، تمہیں دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے، تمہیں دیکھ کر ہمیں فخر ہوتا ہے۔ ام خلاد کہتی ہے، او صحابہ، او نبی کے ماننے والے مردوں، تم کیوں مجھے دیکھ کر فخر کرتے ہو؟ میں نے کون سا ایسا کام کر دیا، تم رشک کیوں کرتے ہو؟ وہ صحابہ کہتے ہیں، اے ام خلاد بیٹے کا جنازہ تمہارے سامنے پڑا ہے اور ایک ہی بیٹا تیرے پاس تھا، اس بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے جب تو آئی تو مکمل طور سے حجاب میں ہے، ہمیں تیرے اس پابندی پر فخر ہو رہا ہے، تیرے اس حجاب پر فخر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مسلم ماؤں کو اسی طرح نیک بنا دے، باحجاب بنا دے۔ میرے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اے میرے صحابہ، اے نبی کے ماننے والوں سنو، میں نے بیٹا تو کھویا ہے لیکن اپنی شرم و حیا میں نے کھویا نہیں ہے۔ بیٹا تو چلا گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی شرم و حیا کو بھی گوا دوں۔ اللہ، بیٹے کا جنازہ دیکھنے کے لیے آئی تو، لیکن مجھے یہ بھی یاد تھا کہ میں ایک عورت ہوں، کسی کی عزت و آبرو ہوں، میرے باپ کا سر سماج میں فخر سے بلند کرنے والی میں ہوں، اگر میں سر جھکا کے چلوں گی تو میرا باپ سر اٹھا کر کے پورے سماج میں چلے گا، اگر میں کسی کی بیوی ہوں، اگر میں سر جھکا کے چلوں گی تو میرا شوہر سر اٹھا کر کے سماج میں چلے گا۔ اسی بات کی فکر مجھے تھی، اس لیے میں مکمل باحجاب میں ہو کر کے بیٹے کو دیکھنے آ گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں گھروں کا ماحول ایسے بنانا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، علماء کرام نے آپ ہی لوگوں کے اوپر پوری تقریر کی ہے، لیکن میں نے تھوڑا سے نمک مرچ اور ملا دیا تاکہ یہ جلسہ مکمل ہو جائے۔ معلوم ہے کیوں؟ دیکھو، مسلم خواتین کو، بھائی دیکھو یہ بات نوٹ کر لو اور لکھو، ارے تمہارے اوپر تو ذمہ داری کم ہے مردوں، تمہارے اوپر ذمہ داری کم ہے، مردوں سے زیادہ ذمہ داری عورتوں کے اوپر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کا قرآن کہتا ہے، یہ آپ کے نبی کا فرمان کہتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کس کے پاس رہتا ہے؟ تمہارا دودھ پیتا ہے، کس کے پاس رہتا ہے؟ ماں کے پاس رہتا ہے۔ 2 سال تک بچہ ماں کے گود میں رہتا ہے، اس سے پہلے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور 4-5 سال تک مسلسل بچہ ماں کے پاس ہی رہتا ہے۔ باپ کمانے کے لیے چلا گیا، اب وہ بچہ جو کلی کی طرح، پھول کی طرح ہے، بھائی اس کو جیسا نکھارو گے، جیسا پانی ڈالو گے، وہ پودا ویسا ہی تیار ہوگا۔ تو یہ ماں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر خواتین سدھر جائیں نا تو یہ مکہ کا امام پیدا کر دیں، اگر یہ خاتون سدھر جائیں تو امام مالک جیسی شخصیت یہ پیدا کر دیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، خاتون اسلام کو اپنی ذمہ داری سمجھنا پڑے گا۔ اگر یہ خاتون اسلام سمجھ جائے اپنی ذمہ داری کو نا، تو ان کی کوکھ سے امام بخاری آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔
لیکن یہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گی۔ عزیز ساتھیوں، آخری بات یہ ہے، اے میری ماں اور بہنوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آخری بات سنابلی صاحب کی زبان سے نکلی ہوئی یہ آخری بات سن لیجئے۔ اگر بات اچھی ہو، رب کے فرمان کی بات، اگر رب کے فرمان کی تشریح اچھی ہو اور بات بھیجے اور عقل میں گھس رہی ہو تو آپ اپنے ذہن و دل میں بٹھا لو، گھروں کا ماحول سدھار لو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں سے کہہ دیا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے کلمہ پڑھنے والی مسلمان عورتوں، تم دنیا کی عام عورت نہیں ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں خاص عورت بنا دیا ہے۔ بہت ساری عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن تمہیں ان عورتوں کی طرح پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے تمہارا خاص مقام رکھ دیا، اللہ نے تمہیں خاص رتبہ اور درجہ عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں نبی کی بیوی کا پیروکار بنایا ہے، اللہ نے تمہیں عائشہ کے خاندان میں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں خدیجہ کی نسل سے پیدا کیا، اللہ نے تمہیں سمیہ کے نسل سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی کے خاندان سے لے جا کر کے جوڑ دیا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے مومنہ عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم خاص عورت بنا کر کے پیدا کی گئی ہو، لہذا جو خاص بنا کر کے پیدا کی گئی ہو، تمہاری ذمہ داری ہے قرآن کی تعلیم گھروں میں رواج دیا جائے، قرآن کے اصولوں پر خود بھی عمل کرو، اپنے بال بچوں کو بھی اس پر عمل کراؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو یا پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تم کہیں بھی چلی جاؤ، کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، تم سسرال میں آؤ یا میکے میں تمہیں جانا ہو، جلسہ دیکھنے جانا ہو یا مارکیٹ میں جانا ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا ہو، جانے سے پہلے ذرا اللہ کا یہ فرمان یاد کر لینا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورت نہیں ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنا کر کے پیدا کیا گیا ہے۔ جو غیر لوگ لباس پہنتے ہیں وہ لباس تمہارا نہیں ہے، تمہارا لباس اما عائشہ کا لباس ہے، تمہارا لباس خدیجۃ الکبریٰ کا لباس ہے، تمہارا لباس اما سمیہ کا لباس ہے، تمہارا لباس ام سلمہ کا لباس ہے، تمہارا لباس ام سلیم کا لباس ہے۔ تم کہیں بھی جاؤ، کسی بھی پارک میں جاؤ، ٹھیک ہے گھومو پھرو تھوڑا موج بھی کرو، اللہ نے اجازت دیا ہے، لیکن اپنی حقیقت کو کبھی نہ بھولنا، اپنی عزت و آبرو کو کبھی نیلام نہ کرنا، اپنے گھر کی عزت کو بھی بچاؤ، باپ کا سر بھی بلند کر دو، اپنے بھائی کی عزت کو بھی بلند کر دو، اتنا بنو سنگار کر کے نہ نکلو کہ تمہارا باپ زبان کھولتے ہوئے شرمائے، تمہارا باپ سر اٹھاتے ہوئے بھی شرمائے، اور قیامت کے دن تمہارا نبی شرمندہ ہو جائے۔ تم کہیں بھی رہو لیکن اپنی حقیقت کو کبھی نہ بھولو۔ عزیز ساتھیوں، اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ